خوشحال نگر ایک مصروف اور خوبصورت قصبہ تھا جہاں ہر کوئی اپنی زندگی میں مگن تھا۔ اس ہنستے بستے قصبے میں ایک خوش مزاج 7 سالہ لڑکی ٹینا اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹینا کی چمکتی ہوئی چوٹیاں اور روشن مسکراہٹ ہر کسی کے دل کو خوشی سے بھر دیتی تھی۔ اس کی بے پناہ توانائی اور دلچسپ محبت نے اسے پورے محلے میں مشہور کر دیا تھا۔ ایک دن ٹینا کی سالگرہ تھی اور اس کے والد نے اسے ایک خاص تحفہ دیا، ایک چمکتی ہوئی گلابی سائیکل جس پر ایک چمکتی ہوئی گھنٹی بھی تھی۔ ٹینا بے حد خوش ہو گئی۔ یہ سب سے بہترین تحفہ ہے، میں دنیا کی سب سے تیز سائیکلسٹ بنوں گی، اس نے جوش سے اعلان کیا اور گھنٹی بجانے لگی۔ اگلی صبح وہ اپنی نئی سائیکل آزمانے کے لیے بے تاب تھی۔ پاپا، میں اپنی پہلی سائیکلنگ مہم پر جا رہی ہوں، اس نے خوشی سے کہا۔ اس کے والد مسکرائے اور نصیحت کی، بیٹی آہستہ اور احتیاط سے جانا، آہستہ اور احتیاط سے۔ ہاں ہاں، فکر نہ کریں، ٹینا نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا اور سائیکل کے پیڈل گھماتی ہوئی باہر نکل گئی۔ شروع میں سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، تھوڑی سی لڑکھڑاہٹ کے بعد ٹینا نے سائیکل پر قابو پا لیا۔ گھنٹی خوشی سے بج رہی تھی اور وہ گلی میں چلاتی جا رہی تھی۔ اس کی پرجوش آنکھیں ارد گرد کے مناظر دیکھ رہی تھیں، لیکن جلد ہی اس کی حد سے زیادہ خود اعتمادی اس کی ناکامی کا سبب بنی۔ جب اس نے رفتار بڑھانے کی کوشش کی تو وہ ایک اہم چیز بھول گئی، مڑنا کیسے ہے۔ اس کی توجہ سیدھی آگے تھی اور تیزی سے چلتی ہوئی سائیکل سیدھی جا کر ٹکرا گئی مقامی سبزی فروش شبیر کے ٹھیلے سے۔ ارے میرے ٹماٹر! شبیر حیرت سے چلایا۔ ٹینا بمشکل خود کو اس سبزیوں کے ڈھیر میں گرنے سے روک پائی۔ سلاد کے پتے، ٹماٹر اور گاجریں ہر جگہ بکھر گئیں۔ اس کے والد جو قریب ہی مارکیٹ میں تھے سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑے آئے لیکن مسکراہٹ دبانے میں ناکام رہے۔ سر ہلاتے ہوئے انہوں نے کہا، اسی لیے کہتے ہیں کہ اعتماد اچھی چیز ہے لیکن حد سے زیادہ اعتماد مشکل میں ڈال سکتا ہے۔ ٹینا شرمندہ لیکن مسکراتے ہوئے بولی، شاید مجھے آہستہ اور احتیاط سے جانا چاہیے تھا۔ اس دن اس نے ایک اہم سبق سیکھا کہ جوش اور اعتماد کو ہمیشہ احتیاط اور حکمت کے ساتھ جوڑنا چاہیے۔ لیکن ایک بات یقینی تھی، ٹینا کی مہمات ہمیشہ خوشحال نگر کے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیر دیتی تھیں۔